اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ لوگوں اسی لیے ہمارا ایمان ہے، حالات جو مرضی ہو جائیں، ہمارے ہاتھ میں رہیں یا نہ رہیں، جس جگہ ایک مومن نے بوسہ دیا ہے، آپ اور میں ساری دنیا کی میڈیسن لگا کے اس کو کپڑے مار کے صاف کریں، تیرے رب کے ان گنت فرشتے بھی ڈیوٹی پہ ہیں۔ جب وہاں بوسہ لگتا ہے، حجر اسود پہ ہونٹ لگتے ہیں، تیرے رب نے اسے جنت کا پتھر بنایا ہے، اتارا ہے۔ جنت میں بیماری نہیں ہے، جنت میں بیماری نہیں ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، یقین کی بات ہوتی ہے۔ اصلی جنت تو کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عطا کرے سب کو، دے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ زندگی کے 6 سالوں میں اتنی شدید ترین مواقع بھی آئے کہ شہر مدینہ سے باہر دور دراز ہسپتالوں میں بھی بھیجا گیا۔ انسان ہے، اور بالخصوص مستشفیٰ ضربات الشمس جو بالکل صحرا میں ہے، وہاں تک بھی بھیجا گیا، اور جسم کی یہ کیفیت ہو گئی کہ شاید اب دوبارہ زندگی میں زمین پہ پاؤں لگانے کا موقع نہ ملے اور وزن نہ پڑے۔ لیکن اس ساری حالت کے باوجود اللہ نے جب ریاض الجنہ میں آنے کا موقع دیا تو یوں لگ رہا تھا جیسے بیماری ہے ہی نہیں، جیسے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ زمزم کے گھونٹ مل گئے، جیسے کبھی کوئی بھوک یا پیاس یا کمزوری تھی ہی نہیں۔ یقین سننا ہے تو ابراہیم سے سنیے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ کمی بیشیاں ہماری طرف سے، توبہ اللہ آپ نے قبول کرنی ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ بڑا گہرا نقطہ دیا ان 2 لفظوں میں۔ تواب، اللہ تو ایسا ہے کہ ہم نہ بھی معافی مانگے تو بخشنے کا خود ارادہ رکھتا ہے، تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے۔ تواب، کثرت کے ساتھ۔ کچھ چیزیں انسان کی اپنی فیورٹ ہوتی ہیں، رحمان کی فیورٹ چیز توبہ ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حوالے بڑے واضح ہیں۔ پہلا کہا، بندہ جب توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ مثال سے سمجھایا، ایک بندہ صحرا میں ہے، اور یہ صحرا آپ کا میرا چھوٹا موٹا چولستان تھر نہیں ہے۔ جس صحرا کی مثال آپ دیتے ہیں اس میں پونا گھنٹہ اوپر سے فلائٹ گزرتی ہے، نیچے سے صحرا ختم نہیں ہوتا۔ اس صحرا میں 5-10 منٹ کے بعد ٹیلوں کے رخ بدلتے ہیں ہواؤں سے۔ جو لوگ جغرافیہ پڑھتے ہیں ان کو علم ہے۔ کسی کو آج بھی سزا دینی ہو تو صحرا میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتار دیا جاتا ہے، بس اس کے بعد اس کی جان بھی گئی، نسلیں بھی گئی، مستقبل بھی گیا، کچھ نہیں۔ یہ بندہ اونٹ پہ ہے، اونٹ پہ اس کا ساز و سامان ہے، پانی وانی، روٹی چھوٹی۔ یہ تھک ہار کے لیٹ گیا ہے، جب اٹھا ہے تو اونٹ، سواری، سامان، پانی کچھ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں کہ بھگا کے کہیں دور نکل جائے۔ اور مثال اونٹ کی دی کیونکہ 10 دن تلک بغیر پانی پینے کے صحرا میں دوڑ سکتا ہے۔ خیر، سواری بھی نہیں اور کوئی پانی بھی نہیں کہ کچھ گھونٹ پی لے، اور کھانا بھی نہیں کہ لے لے، موت کے انتظار میں لیٹا ہے، لیٹا ہے۔ آنکھ لگ گئی ہے، دوبارہ آنکھ کھلی ہے تو وہ اونٹ جو اس کا کہیں سے نظر نہیں آ رہا تھا، وہ سامان زندگی اس کے سرہانے بیٹھا ہے۔ دیکھتے ہی خوشی میں کہتا ہے، اللہم انت عبدی، اللہم انت عبدی۔ شعور سے ماورا ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہنا کیا تھا۔ خوشی میں کہہ رہا ہے، اللہ تو میرا بندہ، وَأَنَا رَبُّكَ، میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا، اللہم انت ربی وَأَنَا عَبْدُكَ، تو میرا رب، صحرا میں بھی تو نے میری ضرورتوں کا خیال رکھا۔ اللہ کہتے ہیں خوشی کے عالم میں جیسے اسے یہ الفاظ یاد ہی نہیں رہے کہ میں نے کہنا کیا تھا، کہہ کیا رہا ہوں،
اتنی واپس لوٹا، اس کو خوشی ہوئی ہے میرا بندہ شیطان کے ہتھ کنڈو میں آ کے جب واپس لوٹے اور توبہ کر لے تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے۔ مثال دے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تواب کثرت کے ساتھ اسے بھی کر دو معاف، اسے بھی کر دو، یہ بھی معاف کر دو، یہ بھی کر دو۔ لیکن اگلا نکتہ بڑا با کمال ہے، الرحیم۔ لیکن اللہ تو تواب کے ساتھ رحیم بھی ہے، اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن معاف صرف اسی کو کرے گا جس نے دنیا میں شیطان کو چھوڑ کے رحمان کو اپنایا ہوگا، معافی مانگی ہوگی، غلطی کا ادراک کر کے احساس کیا ہوگا، اپنے اندر ایک شعور کی کیفیت پر پیدا کر کے رب کی طرف لوٹا ہوگا، جو رب کی طرف زندگی میں نہیں لوٹتا۔ اللہ رحمان ہونے کے ناطے اسے دیے جاتا ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے، روٹی روزی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، یہ رحمان ہے، رحم کرتا ہے، پیار بھی دیتا ہے، محبتیں بھی دیتا ہے، آل اولاد بیوی بچے دنیا کی مال دولت منڈیوں سے نواز دیتا ہے، الرحیم۔ لیکن قیامت کے دن رحم نہیں ہوگا، صرف اسی پہ جس نے دنیا میں توبہ کی ہوگی، رجوع کیا ہوگا۔